يا أيها المزمل يا أيها المزمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم۔ ناظرین یہ ہفتہ کیسا رہے گا اس کے ساتھ حاضر ہیں، اور اب بات ہے برج میزان کے بارے میں۔ میزان جسے کہ لبرا کہا جاتا ہے اور اس برج کا حاکم سیارہ زہر ہے۔ اب وہ افراد جن کی تاریخ پیدائش 23 ستمبر سے 22 اکتوبر کے درمیان میں ان کا تعلق برج میزان سے ہے، یا جن لوگوں کے نام کا پہلا حرف رے، تے یا توئے ہیں، آر ہے، ٹی سے شروع ہوتے ہیں، تو ان کا تعلق بھی برج میزان سے ہے۔ اور اب اس برج کا حاکم سیارہ زہر ہے، تو اس کے مطابق آپ کا جو لکی عدد بنے گا وہ 6 ہوگا۔ آپ کا مبارک دن جمعہ کے دن بنتا ہے، اور آپ کا نگینہ اوپن ہے، سفید رنگ کے نگینے ہیں، اور اسی طرح ہجر القمر ہے، اور اسی طرح سے عقیق دودیہ ہے، عقیق سفید ہے۔ یہ آپ کا لکی نگینہ بنے گا۔ آپ ہلکے رنگ کے لباس استعمال کریں، خواتین خاص طور سے، تو ان کے لیے یہ لکی ثابت ہو سکتے ہیں۔ آپ کی دھات چاندی ہے، اور آپ کے نام کا جو اسم اعظم بنتا ہے برج کے مطابق، ایک اپنے نام کا اسم اعظم ہے، ایک برج کے مطابق ہے۔ آپ اگر برج کے مطابق اپنا اسم اعظم پڑھیں گے یا علیمو، اور اس کی تعداد روزانہ 108 بار رکھیں گے ہر نماز کے بعد، یا فجر یا عشاء کے بعد، تو آپ کے معاملات تیزی سے حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کے پورے مہینے کے لکی تاریخیں کون سی ہیں آپ کے برج کے مطابق۔ تو 3 ہے، 9 ہے، 14 ہے، 19 ہے اور 28 ہے، یعنی کہ 3، 9، 14، 19 اور 28۔ اور آپ کے لیے ان لکی جو تاریخیں ہیں وہ 17 اور 31، یہ 2 تاریخیں آپ کے لیے ان لکی ہیں، یعنی کہ ان تاریخوں میں آپ کوئی ایسا نیا کام نہ کریں کہ جس میں آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے۔ اب آتے ہیں ہم کہ آپ کے یہ حالات، یعنی یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ سیارہ زہرہ جو کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ ہے، اور لبرا کا یہ حاکم سیارہ ہے، تو اس سیارے کو اس ہفتے کون سے اتار چڑھاؤ ہیں یکم سے اور 8 جون کے دوران میں آپ کا یہ سیارہ کن معاملات سے اور کن نیگیٹو اور کن پازیٹیو انرجی سے کب وہ گزرے گا، تو اس کے ہم ایک مختصر سا جائزہ لیتے ہیں۔ 3 جون کو بروز ہفتہ قمر کی تثلیث ہو رہی سیارہ زہرہ سے وینس سے، جو کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ ہے۔ یہ تثلیث 12:53 پر قائم ہو رہی ہے۔ اب اس میں جو انرجی زمین پر آئے گی اس کا فائدہ یہ ہے کہ محبوب سے ملاقات کے لیے، یا کسی کو اپنا پیغام دینے کے لیے، یا کسی سے دوستی کرنے کے لیے، تو یہ وقت آپ کے لیے بہت بہترین ہے۔ اور یہ 3 ایام جو کہ ہم نے بتائے ہیں، یہ 3 تاریخیں جن کا ذکر ہم نے کیا ہے، 2، 3 اور 4 تاریخ، تو یہ آپ کے لیے بہت اچھی اور بہت لکی ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس وقت میں آپ کو ہر طرف سے محبت بھرا مزاج ہی موصول ہوگا، یعنی کہ اگر آپ کسی سے بھی بات کریں گے تو آپ کا مزاج بھی نرم رہے گا، اور وہاں سے بھی آپ کو پازیٹیو جواب ملے گا۔ اور اس وقت میں آپ پریشانیاں دور کر سکتے ہیں۔ آپ کسی غلط فیصلہ جو پہلے کر لیا تھا تو آپ اس، یا کسی کے ساتھ غلط فہمی ہے پیدا، تو اس غلط فہمی کو آپ دور کر سکتے ہیں۔ یہ ایسا وقت ہے، مزاج میں اپنی نرمی رکھیں اور لہجے میں دھیما پن رکھیں، تو آپ کے بہت سارے معاملات درست ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس ہفتے کے یہ جو دن ہے ہم نے شروع بالکل، تو یہ آپ کہہ لیں کہ آپ کے مزاج میں نرمی کی وجہ سے آپ کے بگڑے معاملات درست ہو سکتے ہیں۔ اب دوسرے جو اہم نظر ہے آپ کے سیارہ زہرہ کی، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے حاکم سیارہ زہرہ برج اسد میں داخل ہو رہا ہے، اور یہ 6:46 پر ہو رہا ہے۔ اب وہ برج اسد میں سیارہ زہرہ ایک فرح حاصل ہے، ایک تقویت حاصل ہوتی ہے، پازیٹیو انرجی زیادہ ہو جاتی ہے اس کی، اور آپ کے بہت ساری چیزیں آپ کی درست ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ پہلے آپ کی غلط چل رہی تھی، کسی نہ کسی وجہ سے پریشانی تھی، کوئی ٹینشن تھی، اب وہ سب چیزیں آپ کی درست ہو گئی۔ اب ان درستگی میں کیا ہوا کہ اولاد سے وفاداری، یعنی کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب آپ کی اولاد آپ سے وفادار ہو جائے گی، اور آپ اگر ان کو کسی بات کو، کسی مشورے پر آمادہ کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز پر آمادہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کو انکار نہیں کرے گی۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ کو محبت بھرے لہجے ملیں گے،
امیر لوگوں سے ملاقات کا وقت ہے، آپ کسی سے مالی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ جب برج اسد میں آپ کا یہ برج کا حاکم سیارہ موجود ہے تو آپ اس سے فائدہ ہی فائدہ لے سکتے ہیں۔ اب لیکن اس ہفتے کا یعنی شروع سے لے کر اور 6 جون تک تو اچھے معاملات اور حالات ہیں، لیکن اس ہفتے کے جو آخری 2 دن ہیں 7 اور 8 جون تو وہ کچھ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ زہرہ قمر سے نظر مقابلہ قائم کرے۔ یہ نظر مقابلہ ایک ایسی نظر ہوتی ہے، یعنی ایسا زاویہ ہوتا ہے کہ جب پازیٹیو انرجی زمین پر آتی ہے، اب وہ اس وقت میں سفر میں رکاوٹ ہو سکتی ہے اور چوری یا کسی ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، ملازموں سے دھوکہ مل سکتا ہے اور قیمتی اشیاء گم ہو سکتی ہیں، اور خواتین کے لیے خاص طور سے یہ ہے کہ زیورات گم ہو سکتے ہیں یا چوری ہو سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں آپ کا مجموعی طور پر یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے کے شروع کے 5 ایام تو آپ کے لیے بہت اچھے ہیں۔ 1 جون سے 5-6 جون تک آپ بالکل ٹینشن فری لائف گزاریں، آپ پازیٹیو انرجی لے رہے ہیں، آپ کے معاملات سیدھے ہو رہے ہیں، آپ بہت اچھے طریقے سے آگے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ یعنی کہ محبوب سے وفا، محبوب سے ملاقات، دوستی کا پازیٹیو جواب آنا، پریشانی ختم ہونا، مزاج میں دھیما پن آ جانا، نرمی آ جانا، ٹینشنیں ڈپریشن دور ہو جانا، غلط فہمی کا خاتمہ ہو جانا۔ اور اس ہفتے میں یعنی کہ آپ کا ایسا ہوگا کہ آپ کا رجحان زیادہ رہے گا کہ آپ اپنی انکم کو کسی طرح سے بڑھائیں۔ جب آپ کی انکم بڑھے گی تو آپ کے بہت ساری پیچیدگیاں ختم ہوتی جائیں گی، جو مالی مشکلات ہیں وہ ختم ہوتی جائیں گی۔ اور اس ہفتے آپ کے مزاج میں بھی کچھ ایسا ہوگا کہ آپ چاہیں گے کہ آپ کے پاس کافی دولت ہو، آپ کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہو اور آپ اپنی خواہشات کو پورا کر سکیں۔ تو اس لیے آپ پہلے سے زیادہ محنت کر کے اور آپ اپنے انکم بڑھانے کے سورسز پیدا کریں گے اور کوشش کریں گے، اور ان سے پھر وہ چیز جنریٹ ہو جائے گی، یعنی کہ آپ کی خواہش بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ اس ہفتے تھوڑا سا دھیان یہ رکھیں آخری جو 2 دن ہیں کہ ایسا کوئی نہ کام کریں جو کہ آپ کے دوستوں کو، آپ کے عزیز اقارب کو، آپ کے اہل خانہ کو پسند نہ ہوں۔ وہاں پر اختلافات کا خطرہ ہے اور اختلافات آپ کے بڑھ سکتے ہیں۔ تو اس ہفتے میں نے آپ سے پہلے بھی جیسے بتایا تھا کہ آخر 2 ایام جو ہیں یہ 7 جون اور 8 جون آپ سفر نہ کریں ان 2 دنوں میں تو آپ کے لیے اچھا ثابت ہوگا، ورنہ خدا نخواستہ کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے، سفر میں کوئی پریشانی آ سکتی ہے، آپ کی گاڑی چوری ہو سکتی ہے، آپ کو حادثہ خدا نخواستہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو آپ کے گھر میں اگر ملازم ہیں اور خاص طور سے خواتین ملازمہ ہیں یا آفس میں کام کر رہے ہیں یا گھر میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو ان پر گہری نظر رکھنی ہے، کیونکہ وہ آپ کو کسی بھی طریقے سے کہیں پر کوئی بھی نقصان دے سکتے ہیں یا قیمتی اشیاء کے چوری ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو آپ اپنی قیمتی اشیاء کو بڑا دھیان سے رکھیں اور ان کو کسی کے بھروسے پر نہ چھوڑیں۔ یہ تھا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔ برج عقرب جسے کہ اسکارپیو بولا جاتا ہے، اور وہ افراد جن کی تاریخ پیدائش 23 اکتوبر سے 22 نومبر کے درمیان میں ان کا تعلق برج عقرب سے، یا جن کے نام کا پہلا حرف نون، زے، زواد، زوئے سے شروع ہوتا ہے ان کا تعلق بھی برج عقرب سے ہے، یعنی کہ این سے، زیڈ سے جن کا نام شروع ہوتا ہے اور تو ان کا تعلق برج عقرب سے ہے۔ اس برج کا حاکم سیارہ مریخ ہے، جسے کہ جنگ و جدل کا سیارہ کہا جاتا ہے۔ آپ کا لکی دن جو بنے گا وہ منگل کا دن بنے گا، آپ کا لکی عدد 9 ہے، آپ کا لکی رنگ وہ میرون یا سرخ رنگ ہے آپ کا، اور آپ کی دھات لکی جو ہے وہ سونا ہے، اور اس کے بعد آپ کا لوہا بنتی ہے۔ یہ دھات آپ کے لیے لکی ثابت ہوتی ہے۔ آپ کا نحس دن آپ کا ہفتہ ہوگا، اور آپ کے لیے نحس عدد جو ہوگا وہ 7 اور 8 بنے گا، اور آپ کے لیے جو اس میں اعظم ہے آپ کے برج کے مطابق وہ یا فتاحو ہے، اور یہ اگر 4 8 9 499 بار اگر آپ ہر نماز کے بعد ورد کریں تو آپ کو ہر شے میں فتح ملے گی۔ اب مجموعی طور پر آپ کے لیے ہر ماہ کی جو تاریخیں سعد ہیں، مبارک ہیں، وہ 9 ہے، 14 ہے، 15 تاریخ ہیں۔
19 है, 23 है और 27 तारीख है, यानी कि 9, 14, 15, 19, 23 और 27। अनलकी आपके लिए 4, 12 और 25 तारीख है, यानी कि 4 है, 12 है और 25। ये आपके लिए अनलकी तारीख हैं। अब हम आते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख है, जैसा कि आपको मालूम है। तो अब बुर्ज अक़रब जो कि 1 जून से और 8 जून के दरमियान में आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा किन दौर से गुज़र रहा है, किस दौर से गुज़र रहा है, किस उतार चढ़ाव का शिकार है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख 1 जून को कमर के साथ नज़र तरबी कायम कर रहा है। नज़र तरबी ये एक ऐसा वक्त है कि जो कि अच्छी पॉजिटिव एनर्जी नहीं देता, नेगेटिव एनर्जी देता है। अब आपको इस हफ्ते में लड़ाई झगड़े का अंदेशा है, अपने गुस्से को काबू करना है, मैदे के अमराज हो सकते हैं, आपको डाइजेशन का मसला हो सकता है, भाइयों से इख्तलाफ हो सकते हैं, अजीज़ अकारिब से इख्तलाफ हो सकते हैं। किसी के लड़ाई फड्डे में इन दिनों में ना पड़े, वरना आपके गले में वो हार डाल दिया जाएगा जो कि आपका था ही नहीं, और आप बिला वजह उसमें रगड़े जाएंगे। और ये मामलात आपके 3 जून तक रह सकते हैं। 3 जून के बाद आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा नज़र तसलीस कायम कर रहा है, जो कि एक अच्छी अलामत है। ये 12 बजे कायम हो रही है। अब इसमें आपके वो जो पिछले 3 दिन में आपके मामलात ख़राब हुए थे, अब वो बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। आप में हिम्मत, बहादुरी, हौसला, चुस्ती, ये सब चीज़ें पैदा हो जाएंगी और इसके बहुत अच्छे असरात आपको मिलेंगे। लेकिन इस हफ़्ते के जब हम आखिर में देखते हैं तो वो फिर कुछ अच्छे असरात नहीं, यानी कि इस हफ़्ते का स्टार्ट और इस हफ़्ते का एंड आपके लिए अच्छा नहीं है, कुछ अच्छे इशारे नहीं दे रहा है। लेकिन इस हफ़्ते का दरमियान आपके लिए अच्छा है। अब 7 और 8 जून को आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख सैयारा कमर के साथ नज़र मुकाबला कायम कर रहा है। नज़र मुकाबला और नज़र तरबी, ये दोनों ऐसी नज़रात हैं जो कि नहस तरीन एनर्जी ज़मीन पर देती हैं। तो आपको इस दौरान में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी, ख़ास तौर से अपनी सेहत के मामलात को देखना होगा। इसमें सेहत के मामलात में खून की कोई ख़राबी हो सकती है, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार ये हो सकता है, डरावने ख्वाब आ सकते हैं, परेशानियों में इजाफ़ा हो सकता है, ज़हनी तनाव कायम हो सकता है, जादू हो सकता है और सफ़र में रुकावटें पेश आ सकती हैं। ये था एक नज़र आपके सैयारे को लेकर इस हफ़्ते उतार चढ़ाव की। अब हम मजमूई तौर पर हम जब देखते हैं तो मजमूई तौर पर तो यही जैसा हमने बताया है कि 1 से लेकर 3 जून तक आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा अच्छी हालत में नहीं है। और इसी तरह से इस हफ़्ते का जो एंड है 6-7 जून, वो भी कोई अच्छे हालात और अच्छे इशारे नहीं दे रहा। दरमियान का जो हफ़्ते के दिन हैं आपके, तो वो कुछ बेहतरी की तरफ है। ट्रैफिक के मामलात में और दौरान सफ़र आप एहतियात बरतें तो इंशाअल्लाह ताला किसी भी बड़े नुकसान से आप बच जाएंगे। इस हफ़्ता सफ़र जो किया जाएगा, जो कि पहले 2-3 दिन छोड़कर उसके बाद जो सफ़र करेंगे, तो उसमें आपको कामयाबी हासिल होगी। और जिस मकसद के लिए आप सफ़र कर रहे हैं तो उस मकसद में इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब होंगे। इस हफ़्ता में दरमियान के दिनों में जो मैं बात कर रहा हूँ, 3, 4, 5 इन तारीख़ों में शरीक हयात से आपका ताउन रहेगा और वहाँ से कोई हौसला अफ़ज़ा बात आपको मिलेगी और आपके दिल में बहुत सारी अच्छी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी और पॉजिटिव एनर्जी आएगी, जिसकी वजह से आप अपने आप को पहले से ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे। इस हफ़्ते में आप सदक़े का एहतमाम ज़रूर करें जब भी ये हफ़्ता आए। और मंगल के रोज़ आपके बुर्ज के हाकिम सैयारा मरीख है, तो इस वजह से आपका मंगल के दिन का सदका बनता है 9 अदद कलेजी। 9 अदद कलेजी के दाने या उसके 9 पीस कर लें एक कलेजी के, या फिर आप चिकन या मुर्गी की कलेजी ले लें, वो 9 अदद ले लें। और मंगल के दिन रात को 9 बजे आप उनको अपने हाथ पर ऐसा लगाएं, उसके पानी को या कलेजी समेत, और वो किसी खाली जगह पर किसी गोश्तखोर जानवर को डाल दें। तो उसकी बरकत से आप ये देखेंगे कि आपके जो रुकावटें हैं, जो मामलात ख़राब हुए हैं, जो परेशानी हैं, अल्लाह ताला उस सदक़े की बरकत से वो दूर फरमा देगा। तो ये आप एहतियात करेंगे। और इसी तरीके से अगर आप ये रखते हैं कि इतना आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो मंगल के दिन सुर्ख रंग का मुर्गा,
सुर्ख रंग का मुर्गा हो और वो रात को 9 बजे अपने हाथ से ज़िबा करें या किसी से ज़िबा करवा लें। अब वो मुर्गा आप किसी गोश्तखोर जानवर के सामने फेंक दें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि ऐ बारी ताला मेरी जानिब से ये सदका कबूल फरमा अपनी बारगाह में और मुझे हर बला से, बीमारी से, मुसीबत से, परेशानी, हादसा से महफूज रख। तो इंशाअल्लाह ताला आप उस परेशानी, मुसीबत और बला से, हादसा से महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये था बुर्ज अक़रब वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा और इंशाअल्लाह ताला फिर अगले हफ़्ते मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह ताला हम सब का रूहानी मिजाज इसी तरह से बरकरार रखे और अल्लाह ताला हर दुख से, दर्द से, बीमारी, रंज वाला, मुसीबत, हादसा, परेशानी, जादूसार और हसद से महफूज रखें। अल्लाह हाफिज़। आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके।